بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا کیا شرعی طریقہ اور اس کی نیت کیسے کرے گی؟ نیز ایک پاک باز عورت کون سی جگہ پر اعتکاف کرے اور اس پردہ نشین عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا شرعاً جائز ہیں؟ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ کیا عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح کیا وہ پارسا عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں یا نہیں؟ مزید یہ کیا عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے مجاز خدا یعنی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اور کیا معتکفہ عورت اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہیں یا نہیں؟ نیز وہ مومنہ عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادت اور کون سے مسنون اعمال کرے اور وہ خطرناک صورتیں کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تمام باریک اور اہم باتیں ہیں جو آج کی اسی ایک جامع ویڈیو میں اپنی تمام ایمانی و اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے اور تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ اگر آپ یہ سبق آموز ویڈیو مکمل دیکھ لیتی تو آپ کے بے پناہ علمی فائدہ حاصل ہوگا اور فقہ کے بہت سارے پیچیدہ مسائل آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے اگر آپ اس مبارک رمضان اعتکاف کا پختہ ارادہ رکھتی ہیں تو آپ یہ ویڈیو اول تا آخر مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے زیادہ راہ اور بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہیں، تو دیکھیں کتب احادیث میں اس کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے کئی ایک مستند حدیث موجود ہیں۔ میں ان میں سے ایک لؤلؤ والمرجان جیسی حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سعادت مند نے رمضان کی آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 2 مقبول حج اور 2 عمرہ کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو خوش نصیب رمضان کے آخری عشرہ میں سنت اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اس کو 2 مقبول حج اور 2 عمرہ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلے فقہی سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرے کیسے اور ہماری مائیں بہنیں یعنی عورتیں کون سی مخصوص جگہ پر اعتکاف کریں اور اس کی شرعی نیت کیسے کریں، اس کا مکمل کیا طریقہ ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی بھی پاک دل اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ 20ویں روز میں غروب آفتاب سے پہلے یعنی 20ویں روز کی افطاری سے کچھ وقت پہلے ہی اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر کی یعنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بیت مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے اپنے گھر میں نماز اور تسبیح و عبادات کے لیے پہلے سے خاص کر رکھی تھی، یعنی جہاں پر وہ روزانہ نماز وغیرہ ادا کرتی ہیں۔ لیکن اگر کسی مخلص اسلامی بہن نے پہلے سے کوئی ایک خاص جگہ نہیں کر رکھی ہیں اور وہ کبھی کسی روم میں پڑھ لیتی تھی اور کبھی کسی اور روم میں پڑھ لیتی تھی، تو اب وہ اعتکاف کے لیے ایک مخصوص جگہ خاص کر لے۔ آج سے یہ مقام میری بیت مسجد ہے، یعنی میرے گھر کی مسجدیں ہیں اور میں یہیں پر تمام نماز اور زہد عبادت وغیرہ کروں گی، تو شرعاً وہ اس کی بیت مسجد ہو جائے گی اور 20ویں روز افطار کے لمحات سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہاں پر تشریف فرما ہو جائے۔ اب نیت کیا ہے؟ تو واضح ہے کہ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے
لہٰذا بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا ارادہ ہی کافی ہے، اور پھر زبان سے نہیں تو سنت الاعتکاف کے کلمات کہہ لے۔ نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنی جگہ سنبھال لے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں کہ افطاری کر کے پھر آرام سے اس میں جا کر بیٹھے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر سنت اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، بلکہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت مسجد میں داخل ہو جائے، اور یاد رہے کہ افطاری وہیں پر بیٹھ کر کرے گی، اور وہ معتکفہ ہر اس ناپسندیدہ چیز سے بچے جس کے ارتکاب سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص طور پر جن کاموں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ یعنی بغیر کسی شدید شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت مسجد کی حدود سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئی، چاہے وہ سہون یعنی بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف فوراً جاتا رہے گا۔ تو اس حد ساز سے چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ بغیر کسی حقیقی شرعی عذر کے اس متعین جگہ سے باہر نہ نکلے۔ اب شرعی عذر کیا ہے؟ تو سنیے کہ شرعی عذر یعنی واش روم جانا ہے، اور ٹوائلٹ جانا ہے، اور غسل کی حاجت ہے، اور پھر صرف وضو کرنے جانا ہے، تو یہ سب شرعی عذر ہیں، اور اس ضرورت کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے باہر نکلنا منع ہے۔ یعنی ایسا قطعاً نہیں ہے کہ وہ اگر گھر والوں کے ساتھ محض گپ شپ یا افطاری کرنے کے لیے دوسرے گھر میں یا کچن میں جا رہی ہیں یا دسترخوان پر جا رہی ہیں تو اس طرح ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم چیز میں اور بھی صراحتاً کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ جو اسلامی بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں ان کو لازم ہے کہ وہ اس مبارک عشرے میں یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کی مہینہ ڈیٹ تو نہیں آ رہی ہیں، اور کہیں ان کے مخصوص ایام تو اس عشرے میں شروع نہ ہو رہے ہیں، یعنی حیض اور نفاس کے دن، کیونکہ اگر ان کے مخصوص ایام اس عشرے میں شروع ہو گئے اور اعتکاف کی حالت میں حیض اور نفاس آنا شروع ہو گیا تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ شرط ہے، روزہ جو ہے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، یعنی اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہوشیار اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں ان کو یہ چیز پہلے سے دیکھ لینی چاہیے کہ اس عشرے میں ان کی ڈیٹ تو نہیں آ رہی ہیں، اگر ڈیٹ آ رہی ہیں تو پھر وہ اعتکاف نہ کریں، بلکہ اگر نہیں آ رہی ہیں تو پھر وہ شوق سے اعتکاف کریں تاکہ ان کا اعتکاف بحسن خوبی مکمل ہو سکے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض اور نفاس کے علاوہ کسی اور انسانی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے تقوی کا تقاضا ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو عرض ہے کہ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے، تو اس کری صورت میں کیا ہم گھر کے کام کاج جیسے جھاڑو پوچھا یا گھر کے بکھرے ہوئے سامان سمیٹنا وغیرہ جیسے کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے دنیاوی کام کاج نہیں کر سکتی، اور اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حدود یعنی بیت مسجد سے باہر آئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا اور اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یہاں ایک استثنائی چیز ہے کہ اگر کوئی دوسرا متبادلہ فرد کھانا بنا کر اس کو دینے والا موجود نہیں ہے، یعنی اگر ایک اسلامی بہن ہے اور وہ سوال کرتی ہیں کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا میسر نہیں ہے، تو کیا میں اپنے وجود کی بقا کے لیے خود کا کھانا خود بنا سکتی ہوں اور اپنے لیے کھانا سحری اور افطاری خود تیار کر سکتی ہوں؟ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اس مخصوص صورت میں اجازت ہے، مگر پہلے تو وہ کسی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائے کہ وہ اس کو ان 10 دنوں میں کھانا وغیرہ مہیا کرے۔ لیکن اگر کوئی واقعی نہیں ہے اور کوئی سخت مجبوری ہے تو صرف اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک طبعی مجبوری ہے۔ چونکہ روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے شرط ہے اور کھانے کے بغیر انسانی گزارا نہیں ہے، تو صرف اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ حدود سے باہر نکل سکتی ہیں اور وہ کچن جا سکتی ہیں، مگر طریقہ یہ ہو کہ وہ اپنا کھانا بنائے اور فوراً وہاں سے کھانا لے کر اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائے اور وہاں پر سکون کے ساتھ جا کر وہ کھائے۔ لیکن اگر کچن میں جا کر وہاں پر کسی اور کا بھی وہ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں تو اس طرح اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ یاد رہے کہ صرف اپنے لیے وہ کھانا وغیرہ اگر بنانا چاہتی ہیں تو بنا سکتی ہیں، لیکن گھر کے دوسرے افراد کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک سماجی سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم اعتکاف کے دوران اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں یا نہیں، اور کیا ہمارا شوہر ہم سے اگر بات کرے تو اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں شوہر اپنی معتکفہ بیوی سے بات کر سکتے ہیں اور بیوی بھی اپنے شوہر سے حسب ضرورت بات چیت کر سکتی ہے، چاہے وہ موبائل فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بعض دور دراز کی اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر آؤٹ آف کنٹری یعنی بیرون ملک میں ہے، تو کیا میں اس سے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں؟ تو عرض ہے کہ جی آپ بالکل بات کر سکتی ہیں، لیکن صرف ضرورت کی بات آپ کریں، کیونکہ فضول باتیں اور بے مقصد گفتگو کرنا یعنی گھنٹوں آپ فون پر ان پر لگی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے اعتکاف کی حقیقی روحانیت ہے اور اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت اور ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان قیمتی 10 دنوں میں دنیا و ما فیہا سے کٹ جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چوکھٹ پر اپنا عاجزانہ ماتھا ٹیک کر اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنی عمر بھر کی گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرنا اور یہ عہد کرنا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ میں جب تک گناہوں کی بخشش نہ لوں گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ لہذا اپنے لیے جنت کے باغات حاصل کرے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت محض عبادت میں گزاریں، جن میں قرآن مجید کی تلاوت میں اور نوافل میں اور کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوئے کلمہ شریف کا ورد شامل ہے۔ یعنی مختصراً یہ کہ زیادہ تر وقت آپ کا خالص عبادت میں گزارنا چاہیے، کیونکہ فضول باتیں کرنا اور لایانی گفتگو کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے اور اس سے اعتکاف کی نورانیت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہیں۔ البتہ حالت اعتکاف میں ضرورت کی بات کرنا شرعاً آپ کے لیے بالکل جائز ہے،
آپ بات کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک عام فہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم آرام کے لیے بیڈ پر یا چارپائی پر سو سکتی ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر ہم کو کوئی جسمانی تکلیف ہے اور ہم نیچے فرش پر نہیں سو سکتی ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل سو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے بیڈ مسجد کے اندر ہی وہ بیڈ اور چارپائی ہو، یعنی آپ کی بیڈ مسجد کی حدود میں ہونا یہ ضروری ہے۔ بالالفاظ دیگر جگہ آپ نے نماز کے لیے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے، جو آپ کی اعتکاف والی مخصوص جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی آپ لگا کر سوئیں، کیونکہ اگر آپ وہاں سے نکل کر کسی اور دوسرے روم میں جائیں گی اور اس روم کا وہ حصہ جو آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے اس سے ذرا سا ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بیڈ پر سو رہی ہے تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بس جو آپ کی متعینہ بیڈ مسجد ہیں وہیں پر آپ چارپائی لگا کر چارپائی پر سو سکتی ہیں، مگر وہاں سے باہر نکل کر آپ اگر سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جن کا جاننا ہر معتکفہ کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح بعض متجسس خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں ہم کو کتنی دیر سونا چاہیے اور کتنا سونا مناسب ہے؟ تو عرض ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے ہمارا وقت ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے، اور خاص کر جو آخری عشرے کے شب قدر کی راتیں ہیں یہ تو ہم کو ہر صورت جاگ کر اور بیدار رہ کر گزاریں، کیونکہ اعتکاف کا عظیم مقصد آخری عشرے میں چھپی ہوئی رات لیلۃ القدر کی رات کو پانا ہے، اور آخری عشرے کی وہ مبارک پاک رات تئیں یعنی 21 کی رات ہوگی اور 23 کی رات ہوگی اور 25 کی رات ہوگی اور 27 کی رات ہوگی اور پھر 29 کی رات ہوگی۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جو ہم نے پوری ہمت سے جاگ کر اور خالص عبادت میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور رو رو کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرمائے۔ مجھے کامل امید ہے کہ آپ کو میری یہ تمام علمی باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اس سبق آموز ویڈیو سے آپ کو دین کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر واقعی کچھ سیکھنے کو ملا تو کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس نیک کام میں حصہ لیتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی اصلاحی ویڈیو تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔